بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت دہن کے اسلامیات میں صورت احزاب کے 2 رکوع کا ترجمہ اور تفسیر پہلے ہم کر چکے ہیں۔ دوسری رکوع میں جس واقعہ کی طرف اشارہ ہے وہ ہے غزوہ احزاب۔ احزاب کا معنی پہلے ہم کر چکے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں۔ اس غزوے کے 2 نام ہیں، ایک ہے غزوہ احزاب اور ایک ہے غزوہ خندق۔ اس صورت احزاب کی دوسرے رکوع میں غزوہ احزاب کی طرف اشارہ ہے، اس لیے ہم اس لیکچر میں غزوہ احزاب پر تبصرہ کرتے ہیں۔ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تو کیونکہ اس میں کفار کے مختلف گروہ اور جماعتوں نے مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے، ان کا استحصال کرنے کے لیے مدینہ منورہ پر وہ چلائے تھے اور حملہ کیا تھا، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اور مسلمانوں نے باہمی مشورے کے ساتھ مدینہ کے اور مسلمانوں کے دفاع اور بچاؤ کے لیے مدینہ منورہ کے شمال کی جانب تقریباً 1200 گز خندق، جس کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 5 گز اور گہرائی بھی 5 گز تھی، یہ خندق کھودی تھی، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بورڈ پر لکھا ہے، اس کو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اس غزوے میں ہم 3 باتوں پر تبصرہ کریں گے۔ ایک ہے اس غزوے کے اسباب کہ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کیوں پیش آئی، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہے۔ دوسرا عنوان اور ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے واقعات، کہ اس غزوے میں کون کون سے واقعات پیش آئے، اور تیسرا عنوان ہے ہمارا نتائج، کہ اس غزوے کے کیا نتائج سامنے آئے، کیا نتیجہ نکلا، کون سی جماعت کو فتح ملی اور کس کو شکست ملی۔ تو ہم پہلی بات جو ہے وہ ہے غزوہ احزاب کے اسباب۔ مدینہ منورہ میں یہود کے مختلف قبائل وہ رہتے تھے۔ ایک قبیلہ بنو نذیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا اور آپ کو خبر دی کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں آپ کی قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس جرم کی پاداش میں مدینہ سے جلاوطن کر کے خیبر بھیج دی۔ قبیلہ بنو نذیر جب خیبر میں آباد ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اور جناب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کی، اور ان کے تقریباً 20 آدمی بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ پہنچ کر قریش کو اکسایا، ان کے ساتھ مل گئے، ان کو جنگ کے لیے تیار کیا، اور قریش ابو سفیان کی سرکردگی میں تقریباً 4000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا۔ پھر مختلف قبائل کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور تقریباً 10 یا 12,000 کے تعداد کا ایک بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ لشکر مدینہ منورہ آ کر ابو سفیان کی سرکردگی میں مختلف قبائل اس جنگ میں شامل تھے اور مسلمانوں کی مکمل خاتمے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو صحابہ کرام کے اہل شورا کو، یعنی مشورے والوں کو، اہل رائے لوگوں کو اکٹھا فرمایا اور ان سے مشورہ کیا۔ ان میں ایک صحابی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایران سے تعلق رکھتے تھے، فارسی نسل تھے، معمر شخص تھے اور ایران کے طریقے جنگ سے وہ واقف تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ میدان میں مقابلہ کرنے کی بجائے مسلمانوں کو ایک جگہ، محفوظ جگہ میں جمع کیا جائے اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودی جائے۔ یہ اہل ایران کی جنگ کا طریقہ کار تھا۔ اس رائے کو بہت سراہا گیا اور ان سے دفاع کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس پر آمادہ کیا، لہٰذا 10 صحابہ کو
10-10 گز زمین جو 5 گز گہرائی تک اور 5 گز چوڑائی تک وہ کودتے تھے، یہ ان کے حوالہ کیا۔ تقریباً بعض روایت کے مطابق 6 دن میں اور بعض روایت کے مطابق 20 دن میں یہ خندق 1200 گز تک مدینہ کے شمال کی جانب مکمل ہو گئی، اور مسلمان 3000 کی تعداد میں مسلمانوں کا لشکر وہ اکٹھا ہو گیا خندق کے اس پار مدینہ کی جانب، اور وہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے ادھر وہ تیار تھے۔ لیکن یہ سخت موقع تھا کیونکہ مسلمان تعداد میں بھی تھوڑے تھے، وسائل معاش بھی ان کے پاس کم تھے، بھوک اور فاقہ بھی بہت زیادہ، سردی بھی بہت زیادہ تھی، اور اس موقع پر جو خندق کا مشکل کام تھا وہ بھی ان کے ذمہ تھا، تو فاقے بھی تھی، سردی بھی، اور معاشی لحاظ سے کمزوری بھی، تعداد بھی کم تھی۔ جو ہم دوسرے رکوع کا ترجمہ و تفسیر پہلے کر چکے ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے لیے یہ سخت کٹن اور مشکل وقت اور دور تھا، وہ سخت آزمائش سے گزر رہے تھے۔ رکوع کی ان آیات میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ مومنانوں کو سخت طریقے سے آزمایا گیا اور ان کو سخت طریقے سے جھنجھوڑا گیا اور ہلایا گیا۔ تو یہ تھے اسباب جس کی وجہ سے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب پیش آیا۔ واقعات کیا تھے؟ تقریباً 1 ماہ یا 25 دن تک کفار، ان کا لشکر خندق کے اس پار مدینہ کے قریب وہ لنگر انداز تھا، اور مسلمانوں پر پتھراؤ اور تیروں کی بارش وہ کر رہے تھے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ صبح سے عشاء تک تقریباً سارا دن وہ مسلمانوں پر تیر اور پتھر برساتے رہے، اور مسلمان وہ تقریباً کی 4 نمازیں بھی قضا ہوئی، وہ اتنے فرصت ان کو نہ ملی کہ وہ نماز پڑھ سکے۔ تو تقریباً 25 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا، لیکن لشکر کفار قریش کا جو لشکر تھا ابو سفیان کا یا قبیلہ بنو نذیر کے لوگ تھے ان میں، یا قبیلہ بنو عطفان کی سرداروں کے دوسرے قبائل جو ان کے ساتھ تھے، سب نے مل کر 25 دن تک یہ محاصرہ جاری رکھا، لیکن مسلمان پر وہ غالب نہ رہے۔ اور آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، ایک تیز طوفان ہوا کی شکل میں وہ آئی اور ان کے دیگوں کو الٹ دیا، ان کے چولہوں کو بجھایا، ان کے خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئی، رسیاں ٹوٹ گئی اور جانور بھاگ گئے۔ لہٰذا وہ رات کے وقت ایک دوسرے کو پکار رہے تھے کہ واپس جاؤ واپس جاؤ۔ لہٰذا 25 یا 30 دن کے بعد کفار کا یہ لشکر وہاں سے واپس چلا گیا، ناکام اور نامراد، ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ چند کفار کے چند افراد نے خندق میں اتر کر مقابلہ کرنا چاہا، لیکن مسلمانوں نے بروقت ان کی مزاحمت کی اور ان کو قتل کیا یا وہ بھاگ گئے۔ لہٰذا واقعات یہی تھے کہ مسلمانوں پر مشکل حالات اور مسلمانوں پر فاقے کی سردی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے، میدان کو نہیں چھوڑا، اور وہ انہوں نے سخت مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا۔ تو یہ تھے واقعات، ان میں کوئی ایسی خاص جنگ نہیں ہوئی، چند افراد ان میں مسلمانوں کی بھی شہید ہو گئے تھے اور کفار کی بھی چند افراد وہ اس میں مارے گئے۔ پھر اس جنگ کے نتائج کیا رہے؟ تو نتائج یہی ہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھی بھیجی اور اس میں فرشتے بھی بھیجی، فرشتوں نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی تھی اور کفار کو ان کے دل میں رعب ڈال دیا۔ تو مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی اور کفار خاص اور نامراد واپس لوٹ گئے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ کفار یہ ہمت نہیں کر سکیں گے کہ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے، بلکہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے۔ یعنی جو دفاعی جنگ تھا، مسلمان جو اپنا دفاع کرتے تھے اور کافر حملہ کرتے تھے، اس کا دور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اقدامی جنگ کا دور شروع ہو گیا۔ دوسری بات کہ جب کافر واپس چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار رکھے، لیکن جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ نے ہتھیار رکھے ہیں؟ ہم فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا ارادہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے
کہ قبیلہ بنو قریظہ جو مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے، لیکن انہوں نے بدعہدی کی، اپنا حق کو توڑا اور قبیلہ بنو نذیر کے ساتھ مل کر، قریش مکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے بھی جنگ میں حصہ لیا۔ اور یہ مشکل کام اس لیے تھا کہ یہ لوگ مدینہ منورہ کے اندر تھے، ان سے زیادہ خطرہ تھا۔ تو جب انہوں نے بھی عہد کو توڑا اور وعدے کی خلاف ورزی کی اور کفار کے ساتھ مل گئے، بنو نذیر کے ساتھ مل گئے، ان کے سردار حوی بن اخطب کے ساتھ مل گئے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھیں گے۔ صحابہ کرام کا جو لشکر تھا وہ بنو قریظہ پہنچ گئے اور ادھر انہوں نے محاصرہ کیا۔ تقریباً 25 دن تک ان کا محاصرہ جاری رہا کہ وہ اپنے قلعوں میں محفوظ بند رہے، بیٹھے رہے، باہر نہیں نکلے۔ آخر میں جب تک آئے تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رائے اور حکم کا خود انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر سعد رضی اللہ ہمارے بارے میں سعد بن معاذ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم ان کو قبول کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ کو بلایا اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا جو تورات کے تعلیمات کے عین مطابق فیصلہ تھا کہ ان کے جو مرد ہیں جو جنگ کے قابل ہے، جنگجو ہے، ان کو مارا جائے اور جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو قبضہ میں لیا جائے اور ان کے اموال مال غنیمت کے طور پر قبضے میں لی جائے۔ یہ فیصلہ سعد بن معاذ نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ نے ان کو قبول کیا اور یہودی بنو قریظہ نے بھی قبول کیا اور اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ قابل جنگ مردوں کو مارا گیا، ایک روایت کے مطابق تقریباً 400 افراد کو مارا بنو قریظہ کی، بچوں اور عورتوں کو قبضہ میں لیا گیا، ان کے اموال کو وہ مال غنیمت بنایا گیا۔ تو یہ غزوہ احزاب، یہ غزوہ خندق کا مختصر خاکہ اور مختصر تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ ہے غزوہ خندق اور غزوہ احزاب، جو سورۃ احزاب کے دوسرے رکوع میں ان کے اسباب اور واقعات کی طرف اور نتائج کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو میں نے وہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس رکوع کا جو مشق ہے اس کے سوالات و جوابات انشاءاللہ سنائیں گے۔